من الشیطان الرجیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں کی دین سے متعلق اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی جو تورات کی شکل میں دی گئی تھی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی خلاف ورزی جو معجزات کے دیکھنے کے باوجود بھی ان کا تمسخر کیا، ان کے ہدایات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ضرورت پڑنے پر نیک لوگوں کو بھی قتل کیا، صرف اس لیے کہ مذہب پرست ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے اپنے پیغمبروں کی حمایت کرتے ہیں۔ آخر کار خود انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ایک سے زائد انبیاء کو ایک سے زائد مرحلے میں ان کے آباء و اجداد قتل کرتے رہے۔ یعنی یہودیوں کی فکر کو، ان کے مزاج کو، ان کی طبیعتوں کو کلام پاک پیش کرتا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ اپنا پاک صاف چہرہ جو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے درمیان میں حقیقی انسان خود کو جو بتاتے ہیں، یہ سب ان کی غلط فکر ہے، یہ غلط عادت ہے، جیسا بتاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ کئی پہلوؤں کا ذکر تھا جو ایک فہرست کے شکل میں پیش کیا جا رہا تھا، تو آج جملہ اس کی ایک چیزیں یہ کہ کوہ طور ان کے اوپر اٹھا کر تمام کے تمام قوم کے سروں کے قریب تک لا لیا گیا، بواسطے فرشتے آواز دے دی گئی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ چار بڑے فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے دو بڑے اہم کام ہیں: ہر نبی کے پاس وحی کا لانا، پیش کرنا، اللہ کی کتابیں لا کر پیش کرنا۔ دوسرا، اللہ کی مخلوق پر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی عذاب نازل فرمائے۔ دنیا کی ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے آپ اسی کام پر مامور ہیں، قیامت تک کے لیے بھی یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو اس وقت جب اپنی جان کے اوپر بات پڑی تھی تو پکا سچا دل کی گہرائی سے عہد کیا تھا کہ آج کے بعد سے ہم دین پر قائم رہیں گے، رسولوں کی مخالفت نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب اور اس کے ذریعے سے پیش کیے گئے احکام کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اتنا پکا عہد لینے کے بعد یہ عہد اس امت کے لیے جو بھی اسلام لایا ہے وہ عہد کیا ہوا ہے۔ ایمان اسلام نام ہے اسی عہد کا۔ اگلے سورہ برات میں اس کو صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کلام پاک سے جڑے ہوئے انسان کو، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اپنی جان کے لیے ضرورت ہے انسان کو مال۔ دنیا کی زندگی اس بدن کے اندر جب تک جان ہے، اس جان کے ساتھ جڑا ہوا مال ہے، چاہے کمی کی شکل میں ہو، زیادتی کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو۔
دیا جان بھی اللہ تعالیٰ نے اس جان کو باقی رکھنے کے لیے اسباب کو فراہم بھی وہی کرتا ہے. یہ فراہم کر کے اس کا اعلان ہے کہ سب کچھ تمہارے اختیار میں دینے کے باوجود اب یہ سمجھ کر زندگی میں آگے بڑھنا، یہ جان تمہاری نہیں، یہ مال تمہارا نہیں، لیکن تم کو دی گئی جان پر ظلم ہم نہیں کرتے، تم کو دیے گئے مال پر ہم زیادتی نہیں کرتے. جان کو صرف کرنے کے طریقے بتائے، جان کس میں لگانا، کیسے لگانا، اس کے طریقے کے مطابق زندگی میں ڈھلو. دنیا کی کسی چیز سے منع نہیں کیے، ڈھنگ اور طریقہ صحیح اختیار کرنے کو فرمایا. مال کے اس میں بھی ایک واجب کے درجے میں، غیر واجب کے درجے میں. واجب کے درجے میں اختیار کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے. ماں باقی ضروریات زندگی جو خود سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو اپنوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں یا اپنوں کے اپنوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اس کے بارے میں خیال رکھنا، اپنی مرضی کے اوپر بار بار تاکید کرنا. یہ عہد ہے. یہ نمونے جنہوں نے نہیں کیے، لیکن ان کو نمونے کے لیے اہمیت یہ تھی، راست فرشتے کے ذریعے سے کوہ طور کو اٹھا کر پہاڑ کو ساری قوم کے سروں پر لائے تھے، جو کل کی تفصیل گزری ہے. عہد لیا تھا تو بالفاظ دیگر دو بدو اقرار لیا گیا، اقرار کیا انہوں نے. اللہ نے اس سے نجات دلا دی، موقع دے دیا، پھر اس کے بعد نافرمانی کے راستے پر چل پڑے. تو اس چیز کا ذکر آج کی اس آیت شریفہ میں ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنا پکا عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اقرار، اس کے خلاف کیے. پھر اللہ تعالیٰ کے سارے آیات احکام کی نافرمانی کی. یہاں تک کہ جو فہرست جو 3 دن سے چل رہی تھی، اس کی تفصیلات سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں گزر چکی ہیں. یہاں ایک سوال کے جواب میں جو ان کے گستاخانہ پہلو تھے، آخری ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل کھلم کھلا اپنی ان آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے اس چیز کے لیے بھی طاقت نہیں ہے بتایا، ضد کیے، بلایا طور کے پاس، اپنی تجلی ظاہر فرمائی. آنکھ کہاں ٹک سکتی، تجلی کی ابتدا ہوئی بھی نہیں تھی. جتنے افراد کو منتخب کر کے لے کر گئے تھے، قرآن نے عدد بھی بتایا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا، 70 افراد. دینی اعتبار سے، ذکر و شغل کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے قوی دل رکھنے والوں کو منتخب کر کے لے کر گئے تھے. موبلٹی کے سب کی موت کے بعد ان کے روبرو ان کے بعد دیگرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا. یہ کھلم کھلا قدرت کا نظام، نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرنا، یہ سب سے بڑی شرارت ہے. مزید یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے ناحق کے قتل کیے. اس پہلو کو پچھلے پاروں میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا. جمع کا صیغہ ہے، بہت سے انبیاء کو قتل کیا. عدد قرآن نہیں بتاتا. روایتیں کم از کم 70 انبیاء کا ذکر کرتی ہیں. جو تورات کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ سینکڑوں انبیاء کو
یہودیوں میں منتخب فرمایا، لیکن بار بار سدھرتے بگڑتے استقامت سے باقی نہیں رہے۔ آخر کار انجام میں اللہ کے احکام میں تبدیلی پیدا کر، الفاظ میں تبدیلی پیدا کر۔ اور جب پھر نصیحت کی گئی تو انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو، بار بار کیوں سناتے، یہ کیوں تقریر کرتے ہو، اللہ نے یوں فرمایا کیوں کہتے ہو، اللہ کے رسول ایسا کہا کیوں کہتے ہو، بار بار جنت ملے گی مانے تو کیوں بتاتے ہو، دوزخ میں جاؤ گے ایسا کرنے پر کیوں کہتے ہو۔ اجی ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری بات ہماری دل قبول نہیں کرتی۔ انبیاء کو یہ جواب دیا، اللہ کی کتاب سے احکام سنائے جانے بتائے جانے پر ہاں کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ اب اس پہ قیاس کرتے ہوئے چلو، قصہ سنانا مقصد نہیں ہے قرآن کا، اس قصے کو نمونہ بنا کر اس امت کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس کلام پاک دے رکھا ہے، اللہ کے کلام کو کلام ماننے والے مسلمان سمجھنے والے، اسلام کے فوائد حاصل کرنے کا یقین، ارادہ اور نیت رکھنے والے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھنے والوں کے لیے خالی خیال کافی نہیں، دعویٰ کافی نہیں، جد و جہد کا تقاضا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ قرآن ہر چیز کو ذکر کر کر کئی طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ کیا تم کو عقل نہیں؟ کبھی ایسا فرمایا، کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں؟ افلا یفقہون، کیا سمجھتے نہیں؟ سمجھ والی چیز بات کی، علم کے بعد سمجھ والی چیز ہے، یہ بڑے عقل مند آدمی کا کام ہے۔ یہ ایسا کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جاننا، یہ علم تو بہت ہے۔ علم میدان میں شیطان بھی بہت آگے، اور اس علم کا فائدہ، صحیح فائدہ ہونا، یہ فہم کی طرف ہے، اس کا نام ہے فقہ۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر صحابہ کو دعائیں بھی تھیں۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کا ذکر آتا ہے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ پیدا کر، جو علم سے آگے کی بات ہے۔ اس سمجھ کے کمال کے اوپر ہر عمل میں، اطاعت میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ بل طبع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے الفاظ کے پر بات ایسی نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ مہر کیسے لگی، لگتی کیسے، یہ بھی بتا بکفر، نافرمانی سے۔ یہ وضاحت کئی طریقے سے ہے، بھارتی اس میں کلا بل رانا، عربی میں رانا یرون، زنگ لگنا، کسی چیز کی اصل چیز کے اوپر زنگ آ جانا، خراب ہو جانا۔ اب اس کی وضاحت احادیث شریفہ میں ہے، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایک ٹپکا پڑتا ہے، آپ کاٹ کے پھاڑ کے دیکھتے تو دکھنے والی چیز نہیں، ناخن سے دکھنے والی چیز نہیں۔ زندگی بھر ہم نے کسی شخص کو دیکھا جو بڑے دل والا ہے، بڑے دل والا ہے، چلو پوسٹ مارٹم کر کے دل نکال کے دیکھو، سب کے جیسا دل ہے، بڑا کیسے ہوا؟ اس دل کے اندر قدرت نے جو استعداد و صلاحیت رکھی ہے اس اعتبار سے، یعنی حق بینی کی ایک طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کی۔ ان آنکھوں کے ان سارے ظاہری طاقتوں کے ذریعے سے باطنی طاقتوں میں اثر انداز کرنے کے لیے حق کو دیکھنے سمجھنے کی طاقت اور استعداد پیدا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ نافرمانی کے اوپر چل پڑتا ہے، گناہ نہیں، توبہ نہیں کرتا ہے، پلٹ کر نہیں آتا ہے، تو وہ نہ دکھنے والا زنگ جو حقیقت میں ہے وہ بڑھتے لگتا ہے۔
اس طرح اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. بہت ظالم شخص کو، غیر عام آدمی کو، عام آدمی بھی استعمال کرتا محاورے میں، اس کا دل زنگ آلود ہے. یعنی کسی کی بات سنتا نہیں، کسی کی بات سمجھتا نہیں، کسی کی بات اس کے دل میں جاتی نہیں، رحم کی درخواست تو ہرگز وہ مانتا ہی نہیں. تو ایسے شخص کو مخاطب بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ بھی عام تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے انسانوں کے درمیان میں بھی چلتی ہے. یہ بڑا سخت دل والا ہے، یہ بے رحم ہے، اس کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے، رحم اس کے دل میں داخل ہوتا ہے. یہ دراصل ان کے دلوں کے اوپر کثرت نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ کے رسولوں کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے، اللہ کی مقدس کتاب تورات جو کہ عبرانی لفظ ہے، عربی میں کلام اللہ چاہیے. لہذا ان کی عادتوں کے بتایا کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، مسلمانوں کو بتایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فیوچر ٹینس پہ ذکر کی، اور ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں لاتا. وقتاً فوقتاً یہودی بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ تعداد تھوڑی ہی ہوتی ہے. ان کا خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، عقیدہ آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں. اس لیے یورپ سے بارے میں لوگ آتے ہیں، تفاصیل سناتے ہیں، روز مرہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی مسلمانوں فلاں ہوئے فلاں ہوئے فلاں ہوئے. اخباروں میں بھی میں نے اسلام کیوں قبول کیا ذکر آتا ہے. یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہوتے رہتے ہیں، ان کو داخل کروانا آسان ہے، ان کا داخل ہونا آسان ہے. دشوار مشرکوں، بت پرستوں کے دلوں کے اندر گھسنا، ان کے دل میں ایمان کا بٹھانا، یہ بڑا دشوار کام ہے. ایمان کے کم و بیش پورے کڑیاں ان کے پاس موجود ہیں. اسلاف نے، یہ غلط ماحول نے، یہ غلط فکر نے، دین کے حقائق سے متعلق غلط تعویل، غلط مشورہ، وضاحت کی وجہ سے وہ بگڑے ہوئے. موقع مل گیا، وہ بگڑ تھوڑا سا جو ہے دور ہو گیا، وہ ایمان میں داخل ہو، اسلام میں داخل ہو. یہ اتنی باتیں تو قرآن نے پچھلے اتنے پاروں میں ذکر کیا ہے. اب ایک بات جس کو اب تک ذکر نہیں کی، یہاں پہلی مرتبہ ذکر کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی نافرمانی، اس کے علاوہ سب سے بڑا ان کا یہ دعویٰ، ایک تہمت لگائی انہوں نے بی بی مریم زہرا بتول علیہ السلام کے خلاف میں، کہ انہوں نے حضرت مریم کے خلاف میں ایک بہت بڑی تہمت لگائی. فطری تقاضا ہر کوئی تہمت لگانے کی طرف جاتا تھا، لیکن یہ اہل کتاب تھے، معجزات کے قائل تھے. کئی معجزات کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، اپنے باپ داداؤں سے سنا، یقین کیا. آج بھی یقین ہے. سب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ظاہر کھلم کھلا معجزہ پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ظاہر کیا. صرف چند گھنٹے کا بچہ، اللہ نے فرمایا کہ بچے کو لے کر جاؤ. لوگ دیکھتے فوراً یہ کہیں گے، یہ سمجھیں گے جو قوم کی سب سے نیک صالح بیت المقدس کی خادمہ، مریم کے معنی خود خادمہ، مریم کے معنی ہے عالمہ، چونکہ ان کی پیدائش منت نظر ماننے کے بعد ہوئی تھی. یہی نظر مانی گئی تھی، جو اولاد ہوگی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. وہ تفصیل گزر چکی ہے.
اس زمانے میں طریقہ تھا، ہر خاندان میں اپنے اولاد میں سے ایک لڑکے کے لیے نظر مانتے تھے اکثر، تو پوری زندگی اسی میں گزارنا ہوتا تھا اس کو۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی یہ بھی۔ تو لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قبول کر لیا تھا۔ بیت المقدس میں پوری زندگی گزارے، ان کے لیے ایک روم بنا دیا گیا تھا، ساری زندگی خدمت کرتے رہے۔ اسی عنوان سے ان کا نام خود مسجد کی، بیت المقدس کی خادمہ، یہ وہی معنی ہے، عابدہ بھی وہی معنی ہے۔ سمجھنا اور تحقیق کرنا اس عنوان سے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب عربی سے جوڑ کر جائیں گے تو پھر معنی بدلے گا، معنی بدلے گا۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے اندر زاہدہ، عابدہ، خادمہ، مسجد کی خادمہ۔ جیسے مملکت سعودیہ عربیہ کی بادشاہ کو وہ اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتے بھی ہیں، حقیقت میں ہے کیا؟ خادم الحرمین الشریفین۔ ساری مملکت کا ہر شخص ان کے حکم کے تابع ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، سب کے سب محکوم ہیں۔ عام معاشرے کے اندر خادم، نوکر، خدمت کرنے والا، کسی کی سننے والا۔ یہاں خادم اللہ کا خادم، وہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اسی عنوان کا اعزاز تھا مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں کامل لوگ بہت آئے، پچھلی دنیا میں بھی ہے، اب بھی ہے، قیامت تک بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑا کمال پیدا کرتے ہیں نیکی کے اعتبار سے۔ بہت ہوئے، حدیث کے الفاظ ہوئے کہ مستقبل کے بارے میں نہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں میں نہیں ہوتے۔ عورتوں میں صرف 4 عورتیں کمال کو پہنچی، ان 4 میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر۔ اس کمال درجے رکھنے والی عورت کی وضاحت کے لیے، عفت معاف کا ذکر کرنے کے لیے روشن واضح معجزہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ اہل کتاب کے لیے سمجھنا بہت آسان تھا، معمولی تھا، ہمارے تمہارے لیے دشوار، بت پرستوں کے لیے دشوار، کیونکہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کا سارا کچھ عقیدہ کانوں کے اوپر ہے، سننے کے اوپر ہے۔ ان کا آباء و اجداد سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر یقین ہے، اللہ کے رسولوں کی آمد کا یقین ہے، اللہ کے نازل کیے جانے والی کتابوں کا یقین ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے معجزات کے اظہار کا یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ سورہ مریم میں پوری وضاحت ہے، چند گھنٹے کا بچہ، اللہ نے تاکید فرمایا بچے کو لے کر جاؤ، ہر قسم کے سوال پر کہہ دینا، خاموش رہنا، چپ رہنا، کسی سے کلام نہیں کرنا، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا، ہر سوال کے جواب کے لیے بچے کو اشارہ کر دینا، جواب اس سے لو، اور بچہ صرف چند گھنٹے کا ہے۔ اور فصیح الفاظ میں کمال درجے کی مہارت رکھنے والا بھی کہنا دشوار۔ چند جملے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ذکر فرما دیے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اتنے کلمات اس بچے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، شیطانی خیالات جو سوچ رہے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے،
سب کو 40 سال کے بعد نبوت، آپ کو پیدائش سے نبی، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بنائے گا یا نہیں، بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت بنا کر پیدا فرمایا ہے، میرا ہاتھ لگانا برکت، میرا کسی کے لیے دم کر دینا برکت، آپ کے معجزات سے۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ صفات کے ساتھ میں جڑا ہوا بھی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ پھر اللہ نے مجھے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے، صدقات و خیرات کرتے رہنے کا ذکر کی تاکید فرمائی ہے۔ اس بچے نے کیا، اتنا بڑا واضح روشن معجزے کے باوجود انہوں نے سب سے بڑا بہتان لگا دیا، زانی ہونے کا الزام لگا دیا۔ یہ بات ادھر پیچھے پاروں میں ذکر نہیں تھی، یہودیوں نے کیا۔ جس کی اس سے بڑھ کر اور ایک بات کہہ دیا انہوں نے، پیغمبر مسیح عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم ہے، مسیح آپ کا لقب ہے، مسیح کام کے لحاظ سے مسیح 2 نام ہیں، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں۔ اب عربی کے لحاظ سے مسا، ہاتھ رکھنا، وہ دجال بھی کسی کی گردن اڑائے گا بھی، ٹکڑے بھی کرے گا، پھر جوڑ کے ہاتھ پہ راتوں اس کو اٹھا کے پکڑے گا، زندہ بھی کرے گا، آپ کے نہ ماننے پر آپ کو مارے گا۔ ایسا ہونے والا ہے، ذکر ہوتے رہتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم قرآن میں کئی کلمت اللہ، کئی روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا فرمائی، اذا اراد اللہ، اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، لفظ کن، کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جبریل علیہ السلام کو لفظ کن سے دم کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اللہ کی اس قدرت کا نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح والی وہ کیفیت آپ میں ڈالی، اسی اعتبار سے روح اللہ، اسی اعتبار سے کلمت اللہ، اسی اعتبار سے اب یہ نام ہے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے یہ الفاظ تھے، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ یہ جملے کے اندر خود ہے، عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں نا، ہمارے لیے ہم قتل کیے۔ اتنی بڑی گستاخی، یعنی زبان سے اقرار بھی ہو رہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا رسول سمجھتے ہو، اللہ کو قتل کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو ختم کر دیتے ہیں۔ رسول مانتے ہوئے چلو تعویل کرو، مذاق والے انداز میں، عجیب جو اللہ کے رسول کا دعویٰ تھا نا، ہم ان کو مانتے، تو وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اور گستاخی کی انتہا کہ ان کو قتل بھی کرنے کا اعلان ہے۔ اگلی آیت میں وضاحت آتی ہے کہ قتل ہوا یقیناً، پر آپ کا نہیں، قتل ہوا یقیناً۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہو بہو شخصیت کا ہوا، لیکن آپ کا نہیں، اور آپ کے جیسی ہو بہو شخصیت کوئی تھی بھی نہیں۔ اللہ نے قدرت کے ذریعے سے جو جاسوسی کے اندر پھیل کر آگے بڑھا تھا، وقتیہ طور پر انسان کی نظروں میں کیفیت پیدا کر دی کہ یقیناً عیسیٰ ہے، انہوں نے عمل پورا کر دیا۔ بعد میں خود حیران رہے کہ ہمارا نمائندہ کہاں گیا، پھر آج تک نہیں ملا ان کو، جو قتل کیے وہ تھا جو ان کا نمائندہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ذریعے سے معجزہ کا اظہار کرتے ہوئے
ان کے سارے عزائم کو ناکام کر دیا۔ اب ان کے واقعات میں تفصیل میں پکڑے، سولی پر چڑھائے، چھنی کیے، کانٹوں کا ایک ہار بھی پہنائے، منہ کے پر تھوکی۔ یہ کہنا اور سننا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ان کی روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نمونے پیدا کر دیے شبے والی کیفیت، اس کی تفصیل اگلی آیت میں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ گستاخی، تو ان کے پس پھٹکار پڑے گی، ان کی عادتوں کو، ان کے مزاجوں کو، ان کی کیفیتوں کو، اور پھر دنیا والوں کے سامنے یہ دعویٰ کہ ہم صحیح انسان، بلکہ یہ بھی عقیدہ آج کے یہودیوں کا بھی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، صحیح انسان صرف یہودی، ماں باقی دنیا کے جتنے انسان ہیں یہودی کون ہیں؟ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جتنے تعلق ہیں، یہودی کا تعلق پیدائش سے ہے، نسب سے ہے، خونی رشتے سے ہے۔ میں ان کا دین قبول کر کر یہودی بنتا ہوں تو آپ کو بننے دیتے نہیں، وہ یہودی ہوتا نہیں۔ ماں باقی ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں عقیدہ کہ یہ ہم اصل انسانوں کے خدمت کے لیے بحیثیت نوکر اور چاکر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہماری تعظیم کرنا، ہم ان کو قتل کرتے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے، ہمارے اوپر ایک پتھر بھی پھینکتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ عقیدے میں آج بھی بس ہے۔ اسرائیل یہودی، پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، جس کو ہم عربی میں اسرائیل، تو انہوں نے وما قتل ہوا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو۔ اور دوسرے عیسائیوں کو دعوت کیا، ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ سولی پر چڑھائے نہیں، اب یہ فیصلہ کر لو، انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، انہوں کہتے ہیں کہ ہم سولی پر چڑھے، آخر کیا کون؟ کام ہوا ہی نہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم سولی دے دیے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ بات کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ قوم جو اپنے نبی کے دانتوں کو شہید کیا، یہ قوم کبھی فلاح و کامیاب ہو نہیں سکتی، یہ فلاح پا نہیں سکتی۔ یہ تو انبیاء کو خطر ہے۔ ولیکن شب بعلم، حقیقت جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ برے ارادے کر کر اپنا کام کرنے کے لیے جو گئے کرے، ان کے لحاظ سے کر بھی دیا، یہ شبے والی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی۔ اب رائے یہ لوگ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ بڑے شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب اس سلسلے میں جتنی بھی باتیں آپ کو پڑھنے میں ملیں گی، سننے میں ملیں گی یا کہہ رہے ہیں، اللہ نے ایک لفظ میں سارے الجھنوں کو دماغی الجھنوں کو دور فرما دیا۔ جو یہودی کہتے ہیں یا لکھے ہیں یا لکھا ہوا ہے ان کے پاس، یا عیسائی کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا جو کہا جا رہا ہے یا لکھا ہوا ہے یا لکھیں گے، ان ساری چیزوں کے فرماتے ہیں اللہ اتباعاً، اس سے ایک وہمی اور گمانی چیز ہے، حقیقت سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے وما قتلوہ یقینا، اردو میں بھی استعمال جو کا تو لفظ عربی کا لفظ ہے، حالانکہ انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، یعنی ہرگز قتل نہیں کیا. پھر ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، اٹھا کر اس جگہ رکھا جہاں شمس و قمر کی گردش نہیں. یہ آپ کو بھوک لگنا، بچے سے جوان ہونا، جوان سے بوڑھے ہونا، یہ شمس و قمر کی گردش ہے جس کو زمانہ کہتے ہیں. اگر یہ رک جائے آپ اسی پوزیشن میں رہیں گے. تو جس پوزیشن میں اٹھا لیا گیا وہاں بھوک لگنے کا سوال نہیں، کپڑے گندے میلے ہونے کا سوال نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ بھیجنا بھیجے گا. اس نظام کو اس دنیا کے اندر کہ شمس و قمر کی گردش کے ساتھ رکھیں، بند کرنے میں پودا ڈالیے، زمین کے باہر آئے گا، جھانکے گا، اس کے بعد سو جائے گا. کیوں؟ دھوپ میں اس میں آپ کا پڑھنا، کرنا، گلنا، مختلف تبدیلیوں سے گزرنا سورج کے آنے جانے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ہے. جب یہ نہیں پھر جہاں کہاں رک جائے گا. جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اسی واسطے ہمیشہ خالدین فیہا. سورج کے نکلنے کے وقت ہلکی سی دھوپ کے جیسا بغیر گرمی والا منظر کو پیش کر دیا گیا، ہمیشہ وہ کیفیت رہی گی. تو لہذا تبدیلی ہوگی. جنت میں داخل کریں گے ہر ایک 33 سال کا بھرپور جوانی والی عمر والا، اور وہ جوانی ہمیشہ رہے گی، تبدیلی ہونے والی نہیں، بوڑھا ہونے والا نہیں. دنیا کے نظام کے اندر جو تبدیلی خود سب سے بڑی دلیل ہے بغیر اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے بھی کہ دنیا ایک دن ختم ہو. ہر چیز میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. چند سال پہلے بھرپور جوانی میں تھا، آج بوڑھا ہو گیا، تو مطلب ہے کہ کل زمین کے پر رہنے والا نہیں، زمین میں چھپ جانے والا ہے، مرنے والا ہے. کھلا واضح دلیل. اس لیے قرآن نے اس کو کہا حتیٰ یاتیک الیقین واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین. اللہ کی اطاعت و عبادت کرو. کب تک کرو؟ یقین آنے تک. یا یقین موت کے معنی، موت کے آنے تک. آج پڑھ لیا، کل کر لیا، آج کروں گا، کل کروں گا، یہ نہیں. تو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا یقینی چیز کیا ہے؟ اس کو ماننا ہے. یہ سب سے بڑی سچی چیز ہے کہ موت. تو ان کو شک و شبہ جو کچھ کہتے ہیں یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ عزیز، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ کو سمجھو، سمجھ گئے تو اعتراض کر سکتے، شک و شبہ کر سکتے. اور ان کو بچا لینے، ان کو عام فطری نظام سے ہٹ کر پیدا کرنے میں، پھر ان کو بچا کر اٹھا لینے میں حکیم ایک بہت بڑی حکمت والی چیز سے بتایا. اب آگے کی بات، دنیا میں آئیں گے، آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سے تھے امتی کے، پھر اس دین کی تازہ کریں گے، دین کی تعلیم و تبلیغ دیں گے، اور یہ تعلیم و تبلیغ آپ کی کامیاب ہے. زمانہ ترقی کرتے ہوئے کفر کے پنجے گاڑتے ہوئے اتنا مضبوط ہوتے چل رہا ہے. اب کوئی طاقت زمانہ سمجھے گا کہ ہم شرک کسی بھی عنوان سے ہو کوئی دنیا کے حصہ کر کے رہیں گے، کر بھی دیں گے، دکھے گا بھی. ویسے وقت پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا زمین پر بھی نہیں، تاکہ چلا ہونا نہ سکے. بیت المقدس کے منارے کے اوپر، گنبد کے اوپر وہاں تک لا کر چھوڑ دیں گے. اور اس کا یقین بھی ہو، کئی برسوں سے کیمرہ سسٹم لگا کر رکھے ہیں یہود و نصارہ.
جو ہی آئیں گے تو ہم رننگ کامنٹری بھی پیش کریں گے، جب بھی آئیے آنے دیں، وہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہاں تک ایک تفصیل اور چند چیزیں ان کے جو خرابیاں کیا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا غضب ہو، ان خرابیوں میں نصیحت اس امت کے لیے سب سے بڑی ہے، جو حلال اور حرام والی چیزوں میں حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سختیاں ان کے اوپر نازل کیے تھے کہ انسانوں کے ان کے کیا کیا کرتوتیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ان کو زندہ رکھا، مہلت دیا، اس کے باوجود بھی خلاف ورزی کرتے رہے۔ یہ کیفیتیں اس امت کے افراد میں ہونے نہ پائیں، وضاحت کے لیے اگلی آیت میں بڑی اہم تفصیلات ہیں۔